ہو از کیسر احمد راجہ؟ آپ کی جرنی کیا ہے؟ آپ لندن سے یہاں آئے اور آپ نے آ کر سیکولرزم کے خلاف، لبرلزم کے خلاف اور ایک ریبٹل دینا شروع کیا. بائیں بازو کی جو تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں، آپ نے وہاں ایک شمع جلائی کہ تھوڑا سا نظریہ چینج کیا. آپ اس چیز کو ایڈ کر لیں کہ آپ نظریہ ساز ہیں یا نظریہ باز ہیں. نائدر. دیکھیں، انسان نظریہ ساز اس وقت ہو کہ وہ کسی ایسی ڈیفالٹ پوزیشن سے سٹارٹ کر رہا ہے جہاں پہ زیرو سٹینڈرڈ ہے، جنگل ہے. ان مینی ویز آپ یہ کہیں کہ جو اوریجنل لبرل تھنکر تھے، جو انہوں نے جان لاک وغیرہ نے جو ایک اسٹیٹ امیجن کی تھی کہ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، دین یو اسٹارٹ ٹو ڈیولپ آئیڈیالوجیز. لیکن اگر آپ کا ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے جو کہ ہزاروں سال کی اس کی ہسٹری ہے، جی ریلیجس ہسٹری ہے، فار ایگزامپل کلچرل ہسٹری ہے اس کی، جی تو آپ کوئی نیا نظریہ بناتے نہیں ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نظریہ جو پہلے سے موجود ہے، بہت سے نظریات سے آپ اس کا ایک تقابل کرتے ہیں، اینڈ فائنلی یو گیٹ ٹو دا پوائنٹ کہ مجھے اس نظریے کو کیری فارورڈ کرنا ہے. تو پاکستان میں چونکہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے نظریات کی، لٹرلی اینی پرسن جس نے ایک آدھی کتاب پڑھ لی ہے، کسی نے نیتشے کی پڑھ لی ہے، کسی نے لاک کی پڑھ لی ہے، کسی نے ہیوم کی پڑھ لی ہے. ہیوم کی تو خیر بہت کم پڑھتے ہیں. تو اس نے سمجھا کہ یہ نظریہ پاکستان میں نہیں ہے، اینڈ آئی ول بی اے کول پرسن اف آئی برنگ دیٹ. کسی نے مارکس کو تھوڑا سا پڑھ لیا ہے. تو پاکستان میں یہ سارے نظریات کی، تو اس میں جو بہت کم سپیس بنتی ہے وہ اس نظریے کی بنتی ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی ایکچولی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ ہے جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے. کیونکہ ہم نے اسلام کو لمٹ کیا نماز، روزہ اور دیٹس اٹ. جو اس کا ایک کلچرل آسپیکٹ ہے، جو اس کا ایک آسپیکٹ ہے کہ جو پوری سوسائٹی کو گورن کرتا ہے، اس پہ ہم نے بہت کم بات کی. ایسا نہیں ہے کہ سرے سے کی نہیں. اوبیسلی ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کی. لیکن جو ماڈرن سفیر پچھلے، اگر ہم بات کریں پچھلے 15-20 سالوں میں، تو ایک ہمیں اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہمیں ایک بیراج آف مس انفارمیشن نظر آتا ہے، ڈس انفارمیشن نظر آتا ہے. تو میں آدھی سے زیادہ زندگی میری ویسٹ میں گزری، اور اس میں زیادہ وقت تقریباً 20 سال کے لگ بھگ 19-20 سال تقریباً یو کے میں گزرے، جو کہ ایک انٹرنیشنل ہب ہے. دنیا کا ہر کلچر وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ کے انسانی تجربے میں اضافہ ہوتا ہے، آپ مختلف کلچرز کو دیکھ سکتے ہیں، اینڈ دیٹ میکس یو اپریشیٹ یور کلچر، کہ ہمارے پاس وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم بلٹ اپ کر سکتے ہیں. تو میں اس نظریے کا حامی ہوں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس یہ عام انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ صرف نماز روزے کی بات نہیں ہے. اٹ گوز مچ ڈیپر دین دیٹ. اس کے مٹیریل بینیفٹس ہیں جو اس دنیا میں آپ لے سکتے ہیں. یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے جو کہ غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. یہ اسلام اس دنیا کے لیے، خلیفۃ الارض انسان، اس ارض کی بات ہو رہی ہے، یہاں کا خلیفہ ہے، یہاں پہ سسٹم ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ ہے میرا نظریہ. اٹس ویری سمپل. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے غالباً 82 کنٹریز کا وزٹ کیا ہوا ہے. نو سر، یہ بھی غلط یہ بات ہے. یہ گوگلز کی طرف سے آپ کے ریسرچ میں آ رہا Yeah. تھا. آپ میرے ایک 85 کنٹریز اب شاید 85 سے بڑھ گئے ہیں. اتنے کنٹریز میں میرے کلائنٹس ہیں اوکے اور اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مجھ سے سائیکالوجی یا بزنس کنسلٹنسی، یا چونکہ میرا تعلق سائیکالوجی سے ہے اوریجنلی، ہیومن ریلیشنز اینڈ سو فورتھ، تو وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں جنہوں نے مجھ سے کورسز لیے، جنہوں نے کنسلٹیشنز لی. بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ میں ایک ملک میں نے جا کے وہاں پہ سروسز آفر کی ہوئی ہیں. یہ درست وائی ڈو یو چوز دا وے آف ریبٹل انسٹیڈ آف آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ ولاگس کوئی ٹاپک پہ بنا لیتے، آپ ایکسپلینر کو بنا لیتے اور آپ ویسے بھی چھا جاتے جیسے دوسرے یوٹیوبرز ہیں. آپ نے ریبٹل کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ضروری ہے؟ میں نے دونوں راستے اختیار کیے ہیں. جہاں پہ جو کیسر احمد راجہ چینل ہے اس پہ میں ریبٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ روتھ لیس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں بولا جاتا ہے، تاریخ پاکستان کے بارے میں بولا جاتا ہے، پاکستان کی ہسٹری کو ریکریٹ کرنے کی ایک کمپین پاکستان کے سیکولرز چلا رہے ہیں جس میں انسیڈنٹلی ہمارا کچھ بھی اچھا نہیں ہے. جناح ہوں، اقبال ہوں، ایون پاکستان بننے سے پہلے جو اسلامی مشاہیر ہوں، ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے. سو اوبیسلی اس کو تو آپ ہیڈ آن ریبٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط حوالے دیے ہیں. لیکن میرا دوسرا چینل جو ہے سیکھو بائی کیسر احمد راجہ، اس میں ریبٹلز نہیں کرتا. اس میں سائنس پہ ویڈیوز ہیں،
اس پہ مطلب اس پہ بھی اگر کوئی ریبٹل ہے تو وہ سائنٹیفک ریبٹل کسی کی ہے، کسی نے اگر کوئی غلط بات کہی ہے، لیکن وہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے، اس پہ آگے فلاسفی بھی ہے، ویسٹرن فلاسفی ہے، ایسٹرن فلاسفی ہے، اس کے حوالے سے مزید انشاءاللہ کام آئے گا۔ ایٹ دا سیم ٹائم میرے جو انگلش کا کام ہے اس میں جو آپ انٹرنیشنل سائنٹسٹ اس بارے سائنٹسٹس ہیں، میں انٹرنیشنل ان کے ساتھ سائنٹسٹ میں کے بات ساتھ کرتا ہوں، پوڈ سو کاسٹ اٹس کرتے ہیں، بالکل۔ اردو میں میری پوڈ کاسٹ ہے، اس میں پاکستان کے مختلف جو انٹلیکچوئلز ہیں ان سے بات کرتا ہوں، سو اٹس سمپلی ناٹ دا کیس کہ میں صرف ریبٹ کرتا ہوں، ریبٹ بھی کرتا ہوں امنگ ادر تھنگس۔ ایک عام کنفیوژن ہے اور وہ یہ ہے کہ سیکولرزم کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، کہ آپ یہ بتائیں کہ سیکولرزم کیا ہوتی ہے؟ سیکولرزم کے بارے میں ہماری آڈینس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں، پھر آگے میں آپ سے مزید سوالات کروں گا۔ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں اس سیکولرزم کے جو پرپوننٹس ہیں وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایولوشن کے پرپوننٹس ہیں کہ وہ ایولوشن پہ بات نہیں کر سکتے، بہت ویک نالج ہے، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، علمیت نہیں ہے اس کے پیچھے۔ یہی معاملہ ہمارے سیکولرز کا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نان ریلیجس ہوتی ہے وہ سیکولر ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب سے ایک کسی معاملے میں ایک اختلاف چل رہا تھا، تو انہوں نے سیکولرزم کے حق میں یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس کی وہ پروویژنز دیں جس میں مذہبی آزادیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بھائی سیکولرزم آپ خود کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ اور ریلیجن کی سیپریشن کا نام ہے، تو مذہبی آزادیوں میں جس کو آپ سیکولرزم کہہ رہے ہیں اس میں کہاں پہ اسٹیٹ اور مذہب کی جدائی کی بات کی جا رہی ہے؟ یعنی وہ بائی ڈیفالٹ ہر وہ چیز جو نان ریلیجس ہوتی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ ریلیجسلی انسپائرڈ بھی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو نام دے دیتے ہیں سیکولرزم کا، ٹھیک ہے۔ وہ نام دے دیتے ہیں سیکولرزم کو برابری کا۔ حالانکہ سیکولرزم کے اندر انہیرنٹ پرابلمس ہیں۔ نمبر ون یہ کہ یہ کوئی نیوٹرل پوزیشن نہیں ہے، یہ ایک بائسڈ پوزیشن ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ملک میں اگر سیکولرزم ہے، اور یہ سوال حسنین بن سجاد نے بھی اٹھایا پاکستان کے سیکولر سے، شاید سال ہونے والا ہے میرا خیال ہے، 3 سوالات اٹھائے، چوتھا میں نے اس میں ایڈ کیا کہ ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو ہے کہ اگر کسی ملک کے لوگ یہ چاہیں کہ ڈیموکریٹکلی یہاں سے سیکولرزم ختم ہو جائے اور ایک ریلیجس سسٹم آ جائے، تو کیا سیکولرزم خود کو کنسیڈ کرے گا؟ سمپل آنسر از نو، کیونکہ ہم نے دنیا کی تاریخ میں یہ دیکھا ہے، ہم نے سوشلسٹ کی تاریخ میں دیکھا ہے، ہم نے لبرلز کی تاریخ میں دیکھا ہے، ان لوگوں نے دہشت گردی کر کے اپنے سسٹم کو زبردستی امپوز کیا ہے۔ سیکولرزم کبھی بھی لوگوں کی اس رائے کا احترام نہیں کرتا جو سیکولرزم کے خلاف جاتی ہے، یہ نیوٹرل پوزیشن نہیں ہے۔ لیکن ان خرابیوں کے باوجود کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم مکمل ختم ہو جانا چاہیے؟ ہمارا یہ ویو نہیں ہے۔ میرا یہ ویو ہے، اور میری ساری جد و جہد بھی اس چیز پہ ہے، کہ جن ممالک کو اچھا لگتا ہے سیکولرزم، وی وش them all the best۔